بسم اللہ الرحمن الرحیم، انوار رمضان، چوتھی فصل، سحری کے مسائل۔ سحری سے متعلق 5 باتوں کی تفصیل ذکر کریں گے۔ پہلی، سحری کھانے کا حکم اور اس کی تاکید۔ نمبر 2، سحری کھانے کا وقت۔ نمبر 3، سحری میں کیا کھانا چاہیے۔ نمبر 4، حالت جنابت میں سحری کھانا۔ نمبر 5، سحری کے بارے میں پائی جانے والی چند عمومی کوتاہیاں۔ پہلی بات، سحری کھانے کا حکم اور اس کی تاکید۔ سحری کھانا مسنون ہے۔ احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صرف ترغیب ہی نہیں دی بلکہ تاکید بھی فرمائی ہے۔ چند روایات ملاحظہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بخاری 1923۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان السحور برکت اعطاکموها اللہ فلا تدعوها، بے شک سحری ایک بابرکت کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اہل کتاب کو یہ نعمت حاصل نہیں، پس تم اسے ترک مت کیا کرو۔ مسند احمد 23142۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بغداء السحور، سحری کھانے کا ضرور اہتمام کیا کرو۔ نسائی 2164۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، سحری کھانا برکت کا باعث ہے، لہٰذا اسے مت چھوڑا کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو لیکن ضرور پیو۔ مسند احمد 11086۔ نمبر 2، دوسری بات، سحری کھانے کا وقت۔ سحری کھانے کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ صبح صادق طلوع ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کے بعد جس وقت بھی کھائیں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل رات کے آخری حصے میں سحری کرنا افضل ہے۔ البتہ سحری کھانے میں اتنی زیادہ تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وقت کے نکل جانے ہی میں شک واقع ہو جائے۔ ہندیہ 1 صفحہ 200۔ خلاصہ یہ ہے کہ سحری کے وقت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جائز وقت، صبح صادق تک خاص سونے کے بعد یا سونے سے پہلے۔ نمبر 2، وقت مستحب، رات کا آخری سدس یعنی بالکل آخر میں۔ نمبر 3، مکروہ وقت، اتنا زیادہ تاخیر کر کے سحری کھانا کہ جس سے وقت کے نکل جانے میں شک پیدا ہو جائے۔ عالمگیری 1 صفحہ 200۔ تیسری بات، سحری میں کیا کھانا چاہیے۔ سحری میں حسب منشا جو بھی آسانی کے ساتھ میسر آ جائے کھایا جا سکتا ہے، البتہ اس کے ساتھ اگر کچھ کھجوریں بھی کھا لی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے اور اسے بہترین سحری قرار دیا ہے۔ ابو داؤد 2345۔ نیز سحری کا مقصد چونکہ روزے پر قوت حاصل کرنا ہے، جیسا کہ روایات میں اس کی صراحت کی گئی ہے، اس لیے طاقتور غذا کا اہتمام بہتر ہے تاکہ یہ مقصد اچھی طرح حاصل ہو، اور کھجور اس مقصد کو پورا کرنے میں بہترین معاون ثابت ہوتی ہے۔ تاہم اتنا زیادہ کھا لینا کہ بدہضمی اور طبیعت میں سستی پیدا ہو جائے یہ بھی کوئی مناسب نہیں۔ اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے تاکہ طبیعت میں نشاط اور چستی رہے، عبادت میں بھی قوت بھی حاصل ہو۔ نمبر 4، چوتھی بات، حالت جنابت میں سحری کھانا۔ حالت جنابت میں سحری کھا لینا، روزہ رکھ لینا جائز ہے۔ اس حالت میں روزہ شروع ہو جاتا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روزہ شروع ہو جانے کے بعد جنابت کا غسل کرنا ثابت ہے۔ بخاری 1925۔ تاہم جتنی جلدی ممکن ہو انسان کو پاکی حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پانچویں بات، سحری کی چند کوتاہیاں اور ان کی اصلاح۔ نمبر 1، سحری نہ کرنا۔ بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں، یہ صحیح نہیں، کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے، اگرچہ ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، رات ہی کو سحری کر لینا۔ بعض لوگ رات ہی کو سحری کی نیت سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، جو اگرچہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری دیر سے کھانے کو خیر کا باعث قرار دیا ہے۔ 3، سحری کا بہت زیادہ تاخیر سے کرنا۔ بعض لوگ سحری اتنی تاخیر سے کرتے ہیں کہ وقت ہی نکل جاتا ہے یا اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ سحری میں تاخیر افضل تو ہے لیکن اس قدر زیادہ تاخیر کر دینا کہ وقت کے نکل جانے میں ہی شک واقع ہو جائے یہ مکروہ ہے، لہٰذا اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ 4، وقت نکل جانے کے بعد سحری کرنا۔ بعض لوگ اذان یا سائرن بجنے کے انتظار میں کھاتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں، کیونکہ اذان تو وقت کے ختم ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔
اور وقت کے بعد تک کھاتے پیتے رہنے سے روزہ نہیں ہوتا، اس لیے کسی مستند جنتری کو دیکھتے ہوئے 1-2 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ 6. سحری کو لازم سمجھنا۔ بعض لوگ سحری میں آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں روزہ ہی ترک کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سحری نہ کھانے سے روزہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات درست نہیں، کیونکہ سحری کھانا روزے کے لیے شرط نہیں، اگر کوئی نہ بھی کھا سکے تب بھی روزہ رکھنا بہرحال ضروری ہے۔